بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بات دراصل یہ ہے کہ جو باتیں میں آپ کو بتلانا چاہ رہا ہوں وہ اس وقت بہت ہی غیر معروف ہے، کسی کو پتہ نہیں ہے، تو اس لیے موسٹ لائکلی بڑا مسئلہ امت مسلمہ کو درپیش ہے۔ وہ یہ ہے کہ ہم لوگوں نے سر تسلیم خم کر دیا ہے اہل مغرب کے سامنے، اور یہ سمجھ لیا ہے کہ ان کے سارے علوم بہت بہترین قسم کے ہیں، اور اس لیے اس وقت ہمارے لیے راستہ یہی ہے کہ ان کے علوم کو سیکھ لیں تاکہ ہماری ترقی ہو جائے۔ تو یہ بات دراصل غلط ہے، کیونکہ اس وقت ہماری ترقی کا دار و مدار ابھی بھی وہی ہے جو 1400 سال پہلے تھا۔ 1400 سال پہلے ایک عجیب و غریب حیرت انگیز واقعہ ہوا دنیا میں، جس سے کسی کو انکار نہیں، کہ دنیا میں سب سے بیکورڈز قوم عربوں کی، جس کے سامنے یہ روم اور فارس اور چین اور مصر اور بڑے بڑے سویلائزیشنز تھے جو ان سے عربوں سے ہر جہت میں آگے تھے، یعنی ان کے پاس ریڈنگ، رائٹنگ، فلسفہ، ٹیکنالوجی، جو بھی تہذیب، تمدن، جو بھی سوچ لیں، اس میں یہ ساری سویلائزیشنز عربوں سے بہت آگے تھے۔ عربوں کے پاس یعنی بہت پریمیٹیو لوگ تھے، صحرا میں رہتے تھے اور زیادہ ان کو معلومات نہیں تھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کے پاس ایک ایسا پیغام بھیجا جس کے ابتدائی میں فرمایا کہ اقرأ باسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم یعلم۔ یہ بہت حیرت انگیز ابتدا ہے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے پوری قوم کو پڑھنے کا پیغام دیا جا رہا ہے، اور قلم کے استعمال کا، کیونکہ یہ لوگ جو ہے وہ سینہ بہ سینہ چلاتے تھے، اور یہ کہ اللہ تعالیٰ نے تم لوگ انسان کو ایک ایسے علوم سکھلائیں گے جو کہ ان کے پاس نہیں تھے پہلے۔ تو یہ علوم کیا تھے، اس کی تو خیر ایک طرف رکھ دینا چاہیے، کیونکہ ہمیں یہ ظن ہے، ہمیں یہ گمان ہے، ہمیں یہ وہم ہے کہ یہ علوم ہم تک پہنچ گئے ہیں، مگر ان علوم کے اثرات دیکھ لینے چاہیے کہ اثرات کیا ہوگا کہ یہ دنیا کی سب سے بیکورڈز قوم، دنیا کے سب سے ایڈوانسڈ لیڈرز بن گئے، اور 1000 سال تک مسلمانوں کا سارے عالم پہ گرفت رہی، لیڈرشپ رہی، ڈومیننس رہا، غلبہ رہا۔ تو اب اس حقیقت سے، تاریخی حقیقت سے کسی کو انکار نہیں۔ سب سے سارے تاریخ دانوں میں ایک کتاب ہے The 100، جس میں تاریخ کے بڑے بڑے لیڈرز کو شمار کیا گیا ہے، تو نمبر 1 ہمارے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو لیا گیا کہ ان کا تاریخ پہ امپیکٹ سب سے زیادہ تھا۔ تو اس سے تو کسی کو انکار نہیں۔ جو سوال ہے وہ یہ ہے کہ وہ جو علوم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لے کے آئے تھے وہ آج کے زمانے کے لیے بھی ریلیونٹ ہیں یا نہیں ہیں۔ تو اس بارے میں اہل مغرب کا یہ کہنا ہے کہ
وہ علوم اپنے زمانے کے لیے بہت موزوں اور مناسب تھے، اور اسی وجہ سے عربوں کی اتنی حیرت انگیز ترقی ہوئی. مگر آج کل کا بہت ماڈرن زمانہ ہے اور ہر چیز بدل گئی ہے، اس لیے اب جو ہے وہ علوم اس زمانے کے کام کے نہیں، اور اس زمانے میں اگر ہمیں ترقی کرنی ہے تو ہمیں ماڈرن علوم سیکھنے ہوں گے، اور اپنے اسلام کو بھی ایک دقیانوسی فارم سے لے کر اس کو ایک ماڈرنائز کرنا ہوگا تاکہ وہ آج کل کے زمانے میں چلنے کے لائق ہو جائے. تو یہ غلط فہمی بہت سارے مسلمانوں کو ہے، بلکہ یوں کہہ سکتے ہیں کہ اکثریت مسلمانوں کی اسی دھوکے میں مبتلا ہے، کیونکہ اگر ہم بلیفز کے بجائے ایکشنز کی طرف جائیں تو ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ ساری کی امت جو ہے وہ مغربی علوم کے حاصل کرنے میں لگی ہوئی ہے، اور اسلامی علوم کی طرف کوئی توجہ نہیں، کیونکہ یہ سب تو دو غلط فہمیاں ایک بارے میں. ایک تو یہ ہمیں پہلے ہی سے حاصل ہے، اس لیے اس کو حاصل کرنے کی ضرورت نہیں، اور دوسری یہ کہ اس میں زیادہ محنت کرنے سے کوئی فائدہ نہیں، کیونکہ جن لوگوں نے یعنی ہمارے آباء و اجداد نے اس میں مہارت حاصل کی تھی تو دیکھو اس کا کیا فائدہ ہوا ان کو. تو اس لیے پریکٹیکلی اسپیکنگ ہمارا تجربہ یہ بتلاتا ہے کہ اس میں زیادہ ٹائم انویسٹ کرنے کا کوئی خاص فائدہ نہیں ہے. تو بات یہ ہے کہ ایک نہیں بے شمار دھوکے اور غلط فہمیاں ہیں جو کہ ہمارے دماغ میں، ہمارے دلوں میں ڈال دیے گئے ہیں، اور ان سب کا تجزیہ کرنا اور اس کو نکالنا بہت لمبا کام ہے. تو میں کوشش کروں گا کہ مختصر طور پہ جو بنیادی باتیں ہیں ان کا ایک جائزہ لے لوں. تو سب سے پہلے تو یعنی ہماری تو مگر میں جو بات کہنا چاہ رہا ہوں، جو ان ساری باتوں کے پیچھے ہے اور نچوڑ ہے اور جو امپورٹنٹ ہے، میرا مقصد اس ساری بات سے کیا ہے، وہ یہ ہے کہ ابھی بھی اسلام کی تعلیمات میں وہی جادو ہے، وہی طاقت ہے جو 1400 سال پہلے تھی. اگر ہم اس پیغام کو آج بھی سمجھ جائیں تو آج بھی ہمارے لیے یہ وہی کام کر سکتا ہے جو اس نے 1400 سال پہلے کیا تھا. یعنی کہ اس وقت امت جو ہے وہ ہر صورت میں، ہر حال میں سب سے پیچھے پڑ گئی، بالکل جیسے 1400 سال پہلے تھا کہ عرب سارے اقوام سے پیچھے رہ گئے تھے. تو اس وقت ہمارے بھی یہی حال ہے کہ بہت سارے پیمانوں کے اعتبار سے ہم ساری دنیا سے پیچھے رہ گئے ہیں. اور آج یہ ہمیں دھوکہ لگا ہوا ہے کہ ترقی کا راستہ یہی ہے کہ مغربی علوم ہم سیکھیں گے تو پھر ہم ترقی کر جائیں گے، اور یہ غلط فہمی ہے، اور اس سے کبھی بھی ہمارے مسئلے حل نہیں ہوں گے. اور جیسے کہ جو حل ہے اس کے بارے میں کہا جا سکتا ہے کہ وہی چشمہ بقا تھا جسے سب سراب سمجھے. وہ جو پرانی باتیں ہیں جو کہ سب کو معلوم ہے، انہی کی گہرائی میں، انہی کے اندر وہ جان ہے جو کہ آج ہمارے مسئلوں کو حل کر سکتی ہے. مگر اس بات کو لوگ سمجھ نہیں پا رہے، اور ہماری جو مرعوبیت ہے ویسٹ سے وہ اس کو دیکھنے نہیں، کیونکہ ہم لوگ وہ ہمارے اس بات کو سمجھ نہیں دیتی. کیونکہ آج کل بھی ہمیں راسٹاؤز ماڈل فار اکنامک گروتھ پڑھتے ہیں. اور راسٹاؤ ماڈل کیا ہے؟ راسٹاؤ نے بیسیکلی انگلینڈ کی ترقی کا تجزیہ کیا کہ انگلینڈ نے پہلے کہاں پہ تھا، پھر اس نے اس کے 7 سٹیجز بنائے کہ شروع میں ایسا ہوا، پھر بعد میں ایسا ہوا، پھر بعد میں، اور پھر یہی ہے سٹیجز ترقی. جو بھی ترقی کرے گا وہ اسی راستے پر چل کے آئے گا، اور دوسرا کوئی راستہ نہیں ہے. تو چنانچہ پہلے
کول ہوگا، پھر انڈسٹریلائزیشن ہوگا، پھر یہ ہوگا، پھر وہ ہوگا. اس نے تو 300 سالہ ترقی کا راستہ اب ہم لوگ پڑھ رہے ہیں کہ ہم اس میں 300 سال لگائیں تو ہم بھی ترقی کر جائیں گے. اور ہمارے سامنے آنکھوں کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ ہے جس پہ 30 سال میں جو ہے وہ عرب قوم نے آدھی دنیا کو فتح کر لیا تھا. اس کا کوئی تجزیہ نہیں کر رہا تھا کہ آخر یہ کیسے ہو گیا. وہ کون سی بات تھی جس کی وجہ سے یہ قوم جو کہ سب سے بیکورڈ تھی اس نے 30 سال کے اندر اندر ساری دنیا پہ چھا گئے. کیا وہ میسج ہمارے پاس ہے؟ اگر ہمارے پاس میسج ہوتا تو ہم بھی یہ کام کر سکتے تھے، یہ کارنامہ کر سکتے تھے. اگر وہ میسج آج بھی وہی طاقت رکھتا ہے، تاثیر رکھتا ہے، اگر اہل مغرب نے کہا کہ نہیں آج اس میسج میں وہ طاقت اور وہ تاثیر باقی نہیں ہے، ہم نے بھی اس بات کو مان لیا اور اب ہم جو ہے وہ نئے خداؤں کی پرستش میں لگ گئے. تو بنیادی طور پہ یہ ہے کہ ایک ہمیں 300 سال سے شکست ہو رہی ہے میدان جنگ میں بھی اور ہر قسم کی. اس کی وجہ سے ہم ٹوٹ گئے ہیں اندر سے اور سیلف کانفیڈنس جو چاہیے ہمیں وہ ختم ہو گیا. اور اس کی وجہ یہ سب سے بنیادی بیماری ہے جو اس وقت امت کے اندر ہے کہ وہ ہمیں اپنے دین پر، اپنے ٹریڈیشنز پر، اپنے انسسٹرز پہ اعتبار نہیں رہا اور بڑی پیمانے پر ہم نے پھر یہ خیال نہیں کیا کہ انہوں نے جو کچھ بھی کام کیے تھے وہ کسی کام کے ہیں. تو اب اس سیلف کانفیڈنس کو اگر ہم چاہتے ہیں پھر سے حاصل کرنا تاکہ پھر ہمیں بھروسہ ہو کہ ہمارے اللہ نے ہمارے پاس جو پیغام بھیجا ہے وہ آج بھی وہی طاقت رکھتا ہے، تب ہی ہم اس میں جب ہمیں اس کا یقین ہوگا تبھی ہم اس میں وہ انویسٹمنٹ کریں گے جو یہ مانگتا ہے. جیسے یہ ویسٹرن علوم ہمارے پاس پڑے ہوئے ہیں کتابوں میں، لائبریری میں سب چیزیں لکھی ہوئی ہیں، تو مگر یہ تھوڑی ہے کہ ہم اس کو فوراً اختیار کر سکتے ہیں، بلکہ اس کو حاصل کرنے کے لیے اپنی جان کا پانی پڑتی ہے. اسی طرح سے تو وہ ہم اس لیے کرتے ہیں کیونکہ ہمیں ہمارا ایمان اس پہ ہے کہ ہاں یہ ہمارے لیے راہ نجات ہے. تو اسی لیے ہم اس میں جان کا پانا، سارا دن پڑھنا، ساری رات پڑھنا، محنت کر کے اچھے گریڈز لانا، یہ سب ہم کر سکتے ہیں کیونکہ ہمیں اعتبار ہے، اس پہ ایمان ہے. کیونکہ اگر ہم ایکسپیرینس اور پریکٹس پہ جائیں تو ہم دیکھتے ہیں ہزاروں لوگ ہیں جو گریجویٹس ہیں، جو جابلیس ہیں، اور تو صرف یعنی یہ کوئی پریکٹیکل اور کوئی یعنی آبزرویبل بات نہیں ہے، بلکہ ایمان ہی کی بات ہے کہ ہم نے بغیر تجربے کے، ٹھیک ہے کوئی فیل ہوا تو اس کے معنی دیکھتے ہیں، کوئی فیل ہوا تو اس کے معنی کہ اس نے پڑھا صحیح نہیں تھا، یہ نہیں ہے کہ وہ علم صحیح نہیں تھا. حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ وہ علم بہت بودا ہے، بہت زہریلا ہے، بہت نقصان دہ ہے. وہ علم جو آپ لوگوں کو پڑھایا جا رہا ہے اکنامکس میں، اس کی بنیاد یہ ہے کہ ہر انسان خود غرض ہے، اور اگر اس کو اور پھر زندگی کا مقصد اس میں بتلایا گیا ہے کہ میکسیمائز یور لائف ٹائم کنزمپشن. یہ دونوں انتہا درجے کی بیوقوفی کی بات ہے. یعنی نہ ہی یہ ایک مناسب گول ہے ایک زندگی کے لیے، اور نہیں ایسا ہے کہ انسان ایسا کرتے ہیں. مگر ہماری مرعوبیت کی انتہا یہ ہے کہ جب ہم مائکرو اکنامکس میں پڑھتے ہیں کہ بھئی انسان جب بازار جاتا ہے تو وہ پرچیز کرتا ہے تو وہ اس کے پاس ایک یوٹیلٹی فنکشن ہوتا ہے جس میں ٹماٹر بھی ہوتا ہے اور دہی بھی ہوتی ہے اور کھیرا بھی ہوتا ہے. پھر وہ اس کو پارشل ڈیریویٹیوز نکالتا ہے، اس کے فرسٹ آرڈر کنڈیشنز کو ایکویٹ کر دیتا ہے. وہ اب ہماری آنکھوں کے سامنے ہے، بڑھیا بیچاری وہ خرید رہی ہے اپنا ٹماٹر، تو وہ دیکھیں ہم کہتے ہیں کہ دیکھو یہ اس نے جو ہے وہ n بائی n سائملٹینیس ایکویشن سیٹ اپ کر لی ہے، اور پھر اس کو اس نے سالو کر دیا. اس کو پتہ چلا کہ بجٹ کنسٹرینٹ وغیرہ لگا کے جو ہے وہ
اس کو 3.5 ٹماٹر خریدنے چاہیے. تو ہم ہنسنے کے بجائے کہتے ہیں کہ آمنا صدقنا، ایسا ہی ہوگا. بڑے بڑے لوگ یہ کہہ رہے ہیں. اپنا تجربے سے بھی انکار، اپنی یعنی مشاہدے سے بھی انکار، سب چیزوں سے انکار، اور آنکھیں بند کر کے بس سیم ولسن پہ ہمارا اعتبار ہے اور کسی چیز پہ نہیں، چاہے وہ ہماری یعنی ایکسپیرئنس کے خلاف ہو، ہمارے مشاہدے کے خلاف ہو، ہماری اپنے یعنی انٹرنل انالیسس سے ہم خود اپنے بارے میں سوچ سکتے ہیں کہ بھائی ہم کیسی چیزیں خریدتے ہیں، ہمیں پتہ ہے کہ ایسا نہیں ہوتا ہے. مگر ان سب سے انکار اور اس پہ اعتبار، یہ ہماری یعنی مرغوبیت کی نشانی ہے. جو بھی مغرب والے کہہ رہے ہیں بس آمنا صدقنا. تو حقیقت یہ ہے کہ مغرب میں یعنی جیسے میں نے کہا ایک نہیں یعنی ہزاروں غلط فہمیاں ہیں جن کو بالکل سچ کے طور پہ پیش کیا جا رہا ہے. تو ایک بات تو یہ ہے کہ یہ لفظ سوشل سائنس یہ ایک دھوکہ ہے، کیونکہ فزیکل سائنس کا تو کچھ اعتبار ہے کیونکہ اس کو ہم دیکھتے ہیں، یہ کمپیوٹر ہے، یہ اسکرین ہے، یہ ساری چیزیں فزیکل سائنسز سے بنی ہیں، تو اس کا یعنی ہمارے پاس ایک ٹھوس ثبوت ہے کہ اس میں کچھ جان ہے. تو سوشل سائنس جو ہے وہ سوشل سے مراد سوسائٹی یعنی انسانوں کی، اور سوشل سائنس سے مراد یہ ہے کہ ہم سائنس استعمال کر کے سوسائٹی کو اسٹڈی کریں گے. تو اب اس لفظ سے یہ دھوکہ پیدا ہوتا ہے کہ جس طرح سے لا آف گریوٹی ہے اسی طرح سے لا آف سپلائی اینڈ ڈیمانڈ ہے، دونوں ہی اٹل حقیقت ہے دنیا کی جس کو انکار نہیں. تو اسلامک اکنامسٹس نے اس میں 3 دور آئے. شروع میں جو پہلا دور تھا اسلامک اکنامکس، اس میں جیسے مولانا مودودی تھے اور ان کی ٹکر کے کئی لوگ تھے عرب دنیا میں اور ایران میں جنہوں نے تجزیہ کیا مغربی معاشی تعلیمات کا اور کہا کہ یہ سب بیکار ہے، اس میں سے کوئی چیز صحیح نہیں ہے. جو بنیاد کہتے ہیں اسکیرسٹی کی، وہ ہمارے قرآن اس کو جھٹلاتا ہے کہ کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا تو فضل جو ہے وہ عام ہے، تو یہ اسکیرسٹی کہاں سے آ گئی. تو فرسٹ جنریشن نے تو سارے کو انکار کر دیا. اب ہوا یہ کہ جب اسی زمانے میں فرسٹ جنریشن کا زمانہ وہ تھا جب ورلڈ وار 1 سے پہلے تقریباً 90% آف اسلامک مسلم پاپولیشن واز انڈر کالونائزیشن اور سبجیکٹ ٹو ویسٹرن انفلوئنس ان سم ادر وے. تو پہلی جنگ عظیم میں اور دوسری جنگ عظیم میں یورپ نے اپنے آپ کو بالکل ہی قتل کر ڈالا، یعنی آپس میں ان کی لڑائی ہوئی. تو یہ بات یعنی ایک طرح سے شرمناک ہے کہ ہم نے جو آزادی حاصل کی وہ اس لیے نہیں کہ ہم نے جنگ آزادی لڑی، بلکہ اس لیے کہ ہمارا جو فاتح تھا وہی اتنا خود شکستہ ہو گیا کہ جب ہمارے لوگوں نے انڈیپینڈنس کے ڈیمانڈ ڈالے تو اس کے پاس طاقت نہیں تھی کہ اس کو روک سکے. تو بہرحال ہوا یہی کہ تقریباً یعنی 1900 میں 90% آف دی مسلم ایریا واز انڈر کنٹرول، اور 19 یعنی ورلڈ وار 2 جو کہ 44 میں ختم ہوئی تو اس کی یعنی 1950s تک زیادہ تر اسلامی ممالک آزاد ہو چکے تھے. اور تو آزادی کے بعد پھر یہ سوچ پیدا ہوئی کہ اب ہم یہ معاشی نظام کو تبدیل کریں، اس کو اسلامی بنائیں. تو ہوا یہ کہ چونکہ یہ جو آزادی تھی یہ زیادہ تر جیسے کم از کم پاکستان میں بھی اور ان لوگوں نے حاصل کی تھی جو خود بھی ویسٹ سے مربوط تھے. تو وہ جو نظام چلائے گئے تھے
اکنامک سسٹمز کے جو کولونائزیشن کے پیریڈ میں تھے وہ ویسے ہی چلتے رہے. تو یہ جو آئیڈیا تھا، جو اسلامی نظام ہے وہ کافی ریولیوشنری ہے، اور تقریباً یعنی 20-25 سال تک ایک انٹرنل سی جنگ رہی، جس میں مسلمانوں نے یہ چاہا کہ ہم یعنی حکومت پہ قبضہ کریں تاکہ ہم اسلامی نظام لا سکیں، کیونکہ جو حکومت پہ قبضہ ہوا جہاں جہاں ہوا ساری دنیا میں، ترکی میں اور مختلف ممالک میں، وہ سب یعنی سوائے اکا دکا کے سنسیئر مسلمز نہیں تھے، بلکہ وہ مغرب کے مقلدین تھے. تو انہوں نے جو ہے وہ جو بھی نظام تھا اس کو چلنے دیا. تو چنانچہ مسلمانوں کی توجہ اس بات پہ اب نہیں رہی کہ اسلامی نظام کیا ہوتا ہے، بلکہ پولیٹیکل موومنٹ بن گیا کہ کسی طرح سے ہم حکومت حاصل کریں تب ہم سوچیں گے اسلامی نظام لانے کی. تو زیادہ تر جگہوں میں یہ کوشش ناکام رہی، اور چنانچہ 1975 کے اوائل میں 1976 میں شاید مکہ میں کانفرنس ہوئی، پہلی اسلامک اکنامکس پہ کانفرنس. وہ کہ اسلامک اکنامکس سے پہلے چلا آ رہا تھا، مگر وہ ایک لینڈ مارک ٹرننگ پوائنٹ سمجھا جاتا ہے. تو اس میں جو ایک سوچ پیدا ہوئی وہ یہ تھی کہ یہ نظام تو جیسا ہے ویسا ہی ہے، یہ چلتا رہے گا، ریولیوشن وغیرہ آ نہیں سکتا. اب ہمیں یہ سوچنا پڑے گا کہ اس موجودہ نظام ہی کو کیسے اسلامائز کیا جائے. یہ ایک الگ سوچ تھی. یعنی ہمارے جو پہلا جنریشن تھا اس نے کہا کہ نہیں، یہ پورا جو پوری بحث ملتی ہے اسلامک اکنامکس کی، اگر 1950 سے 75 لے لیں تو اس میں یہ بات چل رہی ہے کہ ایک طرف کیپٹلزم ہے، ایک طرف کمیونزم ہے، ایک اسلامک اکنامک سسٹم ہے جو ان دونوں سے جدا ہے. ساری بحث اس بات پہ چلتی ہے کہ نہیں، اسلامی نظام ہوگا وہ کیپٹلزم سے بہت بہتر ہوگا اور کمیونزم سے بھی بہت بہتر ہوگا. ان دونوں چیزوں کے جو نقصانات ہیں وہ گنوائے جا رہے ہیں، اور کتابیں ابھی بھی اس موضوع میں مل جاتی ہیں، مگر پچھلے 25 سال میں اس موضوع پہ کوئی کتاب نہیں ملے گی، کیونکہ اب ہم نے کمپرومائز کر لیا. ہم نے کہا کہ اسلام جو ہے وہ ایک تو یہ بات سوچی گئی کہ اسلام اور کمیونزم جو ہے یہ بالکل ہی اپوزٹ ہیں ایک دوسرے کے، اور ان دونوں میں کوئی وہ آپس میں کوئی جوڑ نہیں ہے. تو کمیونزم کو تو ہم پورا ریجیکٹ کر دیں. اور اس کی وجہ یہ ہوئی، یہ نہیں، کمیونزم میں بہت ساری اچھی باتیں ہیں. مثلاً کمیونزم میں جو بنیادی ایک پرنسپل ہے وہ یہ ہے کہ فرام ایچ اکارڈنگ ٹو ہز ایبلٹی ٹو ایچ اکارڈنگ ٹو ہز نیڈ، یعنی معاشرے میں ضرورت مندوں کا خیال رکھنا، یہ ایک بنیادی پرنسپل ہے کمیونزم کا، جو اسلام سے بالکل ہی مطابق ہے. تو مگر جو وجہ بنی کمیونزم کے ریجیکشن کی وہ یہ تھی کہ مارکس جو ہے وہ ایتھیسٹ تھا، رشیا میں بھی ایتھیزم کا دورہ تھا. تو یہ ایک بنیادی طور پہ یعنی ایک فاصلہ پیدا کرنے والی بات تھی کہ یہ لوگ تو دین سے انکار کرتے ہیں، ملحد ہیں. تو دوسری بات یہ تھی کہ انہوں نے کامن پراپرٹی پہ زور دیا کہ جو اسٹیٹ ہے وہ اشتراکی طور پہ ایسٹس کو ہولڈ کرے گا، کیپٹل کو اسٹیٹ کے نام پہ ہوگا. کیونکہ جو مارکس کی انالیسس تھی وہ بہت سمپل تھی. اس نے کہا کہ یہ جو کیپٹلسٹ ہیں ان کے ہاتھ میں بڑی بڑی فیکٹریز ہوتی ہیں اور اس کو استعمال کر کے یہ سارے لوگوں کو ایکسپلائٹ کرتے ہیں. تو ان سے یہ اونرشپ چھین لی جائے ان بڑی بڑی چیزوں کی، وہ اسٹیٹ کے ہاتھ میں ہوں اور پھر ایکسپلائٹیشن ہی ہوگا. تو یہ انالیسس میں کوئی خاص ایسا مذاقہ نہیں ہے، اور یہ اسلام کے بعض اصولوں کے مطابق بھی ہے. مگر چونکہ مسلمانوں کو یہ الحاد سے چڑ تھی، اس لیے اس سے بھی چڑ ہو گئی اور اس کو بھی ریجیکٹ کر دیا گیا. اور اس کے برعکس کیپٹلزم سے محبت پیدا ہوگی، پتہ نہیں کیوں. تو کہا مسلمانوں نے کہ ہمارے ہاں پرائیویٹ پراپرٹی ہے اور کیپٹلزم کے ہاں پرائیویٹ پراپرٹی ہے، اور
کمیونزم کے پاس جو ہے وہ اسٹیٹ اونرشپ آف پراپرٹی ہے. تو اس سے پتہ چلا کہ اسلام از اکول ٹو کیپٹلزم اور اسلام از اگینسٹ کمیونزم. اور یہ کہا گیا کہ اسلامک اکنامکس از اکول ٹو کیپٹلسٹ اکنامکس، مگر اس میں سے انٹرسٹ نکال دو تو کیپٹل مائنس انٹرسٹ، اور پھر اس میں ایک رفاہی پہلو یہ ڈال دو کہ پلس زکوٰۃ. یہ فارمولہ جو ہے یہ لکھا ہوا ملتا ہے اسلامک اکنامکس کی کتابوں کے. ہمارا کوئی خاص ڈفرینس نہیں ہے کیپٹلزم سے، بس وہ کیپٹلزم ہے اس میں زکوٰۃ انٹرسٹ کو ختم کر دو اور زکوٰۃ ڈال دو تو وہ اسلامک ہو جائے گا. تو یہ بہت بڑی غلط فہمی ہے، کیونکہ ایون جب ہم پرائیویٹ پراپرٹی پہ آتے ہیں تو جو پرائیویٹ پراپرٹی جو کیپٹلزم کے اندر ہے اور جو اسلام کے اندر ہے بہت ہی الگ چیزیں ہیں. ایک قرآن میں آیت ہے کہ اے شعیب کی قوم کہتی ہے کیا تمہارا دین ہمیں اس بات سے منع کرتا ہے کہ ہم اپنے مال کے ساتھ جو ہم اپنی مرضی ہو وہ کریں. تو اسلام میں پرائیویٹ جو ویسٹ میں پرائیویٹ پراپرٹی کا کانسیپٹ ہے وہ یہ ہے کہ انسان جو ہے وہ ایبسلوٹ اونر ہے، جو اس کے پاس ہے وہ اس سے جو مرضی آئے کرے. اگر اس کے پاس ایک درخت ہے وہ اس کو آگ لگا دے کوئی اس کو منع نہیں کر سکتا. اسی طرح سے وہ یعنی اس کے اختیارات پہ کوئی پابندی نہیں ہے. اسلام میں جو پرائیویٹ پراپرٹی ہے وہ یہ ہے کہ یہ ساری دنیا اللہ تعالیٰ کی ملک ہے، یہ ہمیں امانت کے طور پہ دی گئی ہے اور یہ ہماری ملک نہیں ہے. تھوڑی دیر ہم اس کو رکھیں گے امین کے طور پر اور پھر اس کو آگے پہنچا دیں گے، یعنی ہمارے اگلی نسلوں کے لیے بھی یہ استعمال ہونی. تو اس وقت یہ جو ہم انوائرمنٹل ڈیمیج اور کیٹاسٹرفی دیکھ رہے ہیں اس کی وجہ یہی بنی کہ کیپٹلسٹ والوں نے شعیب کی قوم کا موقف اختیار کیا اور شعیب علیہ السلام کا موقف نہیں اختیار کیا. اور یہی بنیادی پرابلم ہے جو اسلامک اکنامکس اور کیپٹلزم میں جو اختلاف ہے، جو لوگوں نے نہ دیکھا نہ پوائنٹ آؤٹ کیا ہے کہ یعنی بس یہ پرائیویٹ پراپرٹی کا نام کوئی میچ سمجھ کے انہوں نے کہا کہ اسلام میں اور کیپٹلزم میں کوئی فرق نہیں ہے. نام کا میچ کے باوجود جو پرائیویٹ پراپرٹی ان اسلام ہے وہ بہت مختلف نوعیت کی ہے، اور جو پرائیویٹ پراپرٹی کیپٹلزم کی ہے وہ بہت مختلف نوعیت کی ہے. تو بات یہ ہے کہ یہ اصل میں اس کی یعنی صرف ایک تھیوریٹیکل اور آئیڈیولوجیکل وجہ نہیں، ایک پریکٹیکل وجہ بھی تھی. وہ پریکٹیکل وجہ یہی تھی کہ ہمیں کیپٹلزم کے ساتھ جینا سیکھنے کا تقاضا تھا کہ یعنی دو آپشنز تھے، یا تو ایک ریولوشن کریں جو کہ وائبل نہیں لگ رہا تھا کہ ریولوشن ہو، اور جہاں جہاں کوشش ہوئی وہاں وہ ناکام ہوئی. کوشش کی گئی کئی جگہ اسلامک ریولوشن لانے کی، مگر مختلف جگہ سے ہمارے یہاں اسلامی جماعت فیل ہو گئی ریولوشن لانے میں. اسی طرح سے یہاں نہیں بلکہ ساری دنیا میں اسلامی جماعتیں بنی اور انہوں نے کوشش کی اور وہ سب کی سب فیل ہو گئی. اس کی کیا وجہ رہی یہ بھی بہت انٹرسٹنگ ہے اور اس کو اسٹڈی کرنے کی ضرورت ہے، مگر خیر وہ ہمارا اس وقت موضوع بحث نہیں ہے. تو جب یہ کوششیں ناکام ہوئی تب ہم نے کہا کہ چلو پھر کیپٹلزم سے سمجھوتا کر لیتے ہیں اور اس کے ساتھ ہی اسی کو تبدیل کرنے. چنانچہ یہ اسلامک بینکنگ جو ہے وہ یہی ہے کہ ٹھیک ہے اصل چیز جو کہ کئی لوگوں نے جنہوں نے اسلامک بینکنگ وضع کی انہوں نے بھی یہ بات کہی کہ ہمارا اصلی نظام تو اس سے بہت مختلف ہے، مگر چلو اب ساری دنیا میں یہی چل رہا ہے تو اب اسی کو ترمیم کر کے اسلامی بنانے کی کوشش کی جائے. تو بات یہ ہے کہ یہ کام ہو نہیں سکتا اور کیا نہیں جا سکتا ہے، کیونکہ وہ چیزیں جن کو ہم لوگ کامن سمجھ رہے ہیں وہی کامن نہیں ہے. اور یہ جس طرح سے پرائیویٹ پراپرٹی جو کہ ویسٹ میں ہے وہ بہت مختلف ہے اسلامک پرائیویٹ پراپرٹی سے. جیسے میں نے کہا کہ یہ آئیڈیا کہ ہم لوگ جو مرضی آئے کریں ہمیں اگلی نسل کی کوئی پرواہ نہیں کرنی ہے، یہ اس وقت جو ہے وہ انوائرمنٹل کیٹاسٹرفی کا سبب بنا ہے کہ ہم دنیا خراب کرتے ہیں، اگلی نسل زندہ رہے یا نہ رہے یا ان کو کچھ ملے یا نہ ملے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ان کے یعنی کیپٹلسٹ موقف میں. اگر کوئی بہت یعنی
خیر خواہ ہے، اگر وہ اپنی زندگی میں اپنی یوٹیلٹی کو میکسیمائز نہیں کرنا چاہتا ہے، دوسروں کے لیے چھوڑنا چاہتا ہے، ٹھیک ہے، اس کی مرضی، مگر اس کی مرضی نہیں ہے تو نہ کرے. تو یہ بنیاد بنی بہت ساری خرابیوں کی دنیا میں جو اس وقت نظر آ رہی ہیں ہمیں. تو یہ فارمولا بہت بڑی غلط فہمی پہ ہے، اور جن جن لوگوں نے، ایک میں نے پیپر لکھا ہے ری ڈیفائننگ اسلامک اکنامکس، جس میں نے پہلے تجزیہ کیا، تقریباً مجھے 20-22 ڈیفینیشنز ملے اسلامک اکنامکس کے لٹریچر میں. تو ان سب کا جائزہ لینے میں بہت زیادہ وقت لگ جاتا، مگر سب کے سب کی ایک صفت یہ تھی کہ انہوں نے یہ لیا کہ جو اکنامک تھیوری آف دا ویسٹ ہے اس میں سے انہوں نے کچھ قاعدے قانون اٹھا لیے، اور اسلام سے کچھ قاعدے قانون اٹھا لیے، اور ڈیفینیشن میں کہا کہ اسلامک اکنامکس جیسے اسکیورسٹی کو ہم لے لیا پرنسپل، اور اس سے کہا کہ اس کو دور کیا جائے اسلامی اصولوں کے مطابق. تو ہم نے ان کا ایک اصول اختیار کیا اور اپنا کچھ اصول اختیار دونوں کو جوڑنے کی کوشش کی گئی. تو میرا تجزیہ یہ ہوا، جو کہ میں نے اس میں بھی لکھا ہے اور کئی اور جگہ پہ، کہ جو ویسٹرن اکنامک تھیوری ہے وہ 100% ڈائمیٹریکلی اپوزڈ ٹو اسلامک اکنامک تھیوری ہے. جو بات وہ کہتے ہیں کہ یوں ہے، ہم کہتے ہیں کہ یوں نہیں ہے. ان دونوں میں جوڑ پیدا کرنا ناممکن ہے. تو اگر تو چنانچہ اسلامک اکنامکس has been a failure because it attempted to find a compromise between two opposite positions. ان دونوں میں کوئی یعنی کامن گراؤنڈ ہے ہی نہیں، اس لیے اس کے بیچ میں کوئی راستہ نکالنا جو ہے وہ ممکن نہیں تھا. جیسے اسلامک کانسیپٹ یہ ہے کہ الخراج بالزمان، یعنی کہ جو بھی کمائی ہوگی وہ، اور یہ پیسے کے متعلق ہے، اگر ہم پیسہ سے استعمال کر کے کمانا چاہیں گے تو اس کے لیے ہمیں تجارت کرنی ہوگی، اور تجارت کی رسک برداشت کرنی ہوگی، اور جو ہماری پروفٹ ہے وہ ہمارے رسک کے بدلے میں ہے. اب جو انٹرسٹ ہے وہ اس کا ایگزیکٹ اپوزٹ رول ہے کہ پیسے پر ہم چاہتے ہیں کہ پیسہ کمائیں بغیر کوئی رسک لیے. تو چنانچہ یہ اسلامک بینکنگ کی جو کوشش کی گئی وہ یہی کوشش تھی کہ ایک طرف ایک اصول ہے کہ، اور یہ اصول جو ہے جیسے مشارکت سے پیدا ہوتا ہے کہ ٹھیک ہے آپ اپنا پیسہ ڈالیں اور تجارت کے اندر، اور اگر وہ کامیاب ہوئی تو آپ کو فائدہ ہوگا، اور اگر وہ نہیں فیل ہوگی تو آپ کو نقصان ہوگا. اسی کو کہتے ہیں پروفٹ اینڈ لاس شیئرنگ. مگر یہ نام تو پروفٹ اینڈ لاس شیئرنگ دے دیا گیا کیونکہ یہ اسلامک اصول تھا، مگر کام یہ کبھی بھی نہیں ہوا. آپ نے یعنی ساری زندگی کا تجربہ ہے پروفٹ لاس شیئرنگ زیادہ کے زمانے سے چل رہی ہے، اور صرف پاکستان میں نہیں سارے عالم میں اس قسم کی چیزیں ایجاد ہوئی ہیں، مگر ایک بھی مثال نہیں ملے گی کہیں بھی ساری دنیا میں کہ کسی کو لاس ہو گیا ہو اس میں. تو یہ کیوں؟ اس لیے کہ جو بینکنگ کی روح ہے وہ یہ ہے کہ ہم کسی کو لاس نہیں دے سکتے، اور ہمارے ریٹرنز کو سرٹن ہونا پڑتا ہے، اور پیسے کے اوپر پیسہ کمانا بالکل ہی یقینی طریقے سے، یہ بینکنگ کا بنیادی اصول ہے. اس سے ہٹنا جو ہے وہ ان کے لیے بہت مشکل ہے. اس کی بھی ذرا کمپلیکیٹڈ وجوہات ہیں، کیونکہ بینکنگ سسٹم، انفیکٹ میرا جو آج کا آرٹیکل ہے نیوز پیپر میں اس میں اس بات کی طرف اشارہ ہے، کیونکہ اس کی پوری تفصیل نیوز پیپر آرٹیکل میں نہیں ہے. ایکچولی میں آج کل ایک آرٹیکل اردو میں ہے میرے پاس موجود، کیونکہ میں نے علماء کے لیے لکھا ہے، مگر ابھی انگریزی ترجمہ اس کا میں کر رہا ہوں. تو یہ دو اپوزٹ پرنسپلز، ایک طرف یعنی سرٹن ریٹرن پیورلی آن منی وداؤٹ اینی ایفرٹ، یہ ہے کیپٹلزم کا
بیسک اصول ہے. اور اسلام کا بیسک اصول ہے کہ پیسے کے اوپر پیسہ کمایا ہی نہیں جا سکتا ہے، وہ حرام ہے. اور پیسے سے اگر پیسہ کمانا ہے تو اس کو تجارت میں لگا کے رسک لینی ہوگی. گویا کہ اس سے کوئی چیز کرو تو صحیح، کام تو کرو، کچھ تو ہو جس کی بنیاد پہ تمہیں پیسہ ملے. تو ایکچولی تجارت میں لگانا بہت بڑی بنیاد ہے، کوئی چھوٹی بات نہیں ہے. یعنی as long as you take risk، یعنی انٹرپرینورشپ اسی کو کہتے ہیں. اور اگر اسلامی اصول پہ چلیں تو ہمارے یہاں بہت ساری یعنی یہ مائکرو فائنانس اور یہ بہت سارے جو پرابلمس ہیں، جو چوکنگ پوائنٹس ہیں، وہ سب ختم ہو جائیں آٹومیٹکلی. مگر جو بینکنگ کا سسٹم ہے وہ اس کو ہونے نہیں دیتا، اور وہ اس کے اپوزٹ اصولس میں. تو انہی دونوں اپوزٹس کے بیچ میں ایک راستہ نکالنے کو اسلامک بینکنگ کہتے ہیں. اسی طرح سے جو اسلامک اکنامکس ہے وہ بھی ایک ویسٹرن اکنامک تھیوری ہے، ایک اسلام کے قاعدے ہیں. اور ان دونوں اپوزٹس کے بیچ میں ایک راستہ نکالنے کو اسلامک اکنامکس کہتے ہیں. اور دونوں ہی ایکولی ناکام ہیں، یعنی دونوں اپوزٹس کے بیچ میں کوئی راستہ نکالا نہیں جا سکتا ہے. ایک کو چھوڑنا پڑے گا، دوسرے کو چھوڑنا پڑے گا. تو جو بیسکس ہیں اکنامک تھیوری کے، وہ اس کو کہا جا سکتا ہے کہ انڈیویجول لیول پہ سیلفشنس اینڈ گریڈ ہے، کہ ہر انسان اپنے مفاد دیکھے گا اور ہر فرم اپنے مفاد کو میکسیمائز کرے گی. اور سوشل لیول پہ کمپٹیشن ہے، ہم ایک دوسرے کو سے کمپیٹ کریں گے. اور اس کو کٹ تھروٹ کمپٹیشن بھی کہتے ہیں. مجھے موقع ملا تو میں تمہارا گلا کاٹ دوں گا، تمہیں موقع ملا تو تم میرا گلا کاٹ دو گے. تو یہ ہے کٹ تھروٹ کمپٹیشن. اور اسی سے ایفیشنسی پیدا ہوتی ہے. ہر وقت ہر آدمی دیکھتا رہتا ہے کدھر سے چھری آ رہی ہے تو وہ پھرتی اور چابک دستی دکھلاتا ہے، اور جو ایفیشینٹ ہے وہ سروائیو کر جاتا ہے. مگر ہوتا ایسا نہیں ہے. اصل میں ہوتا یہ ہے کہ جو سب سے زیادہ بدماش ہے وہ جیت جاتا ہے، پھر ساری دنیا میں بدماشی پھیلاتا ہے. جو زیادہ سویلائز لوگ ہوتے ہیں وہ ہار جاتے ہیں اس مقابلے میں. اور ایسا ہی ہوا ہے اس وقت. جو لوگ دنیا میں دندناتے پھر رہے ہیں اس سے زیادہ یعنی فرعونی شکل کسی نے دیکھی نہیں ہے. جو کارپوریشنز ہیں انہوں نے ایسے ایسے کارنامے کر رکھے ہیں. جیسے ایک معمولی سی مثال دیتا ہوں کہ یہاں بیبی پاؤڈر کمپنی ہے، اس کے ایک ایگزیکٹو نے ریزائن کر دیا. ایکچولی اس کو جب احساس ہوا کہ کیا کر رہے ہیں ہم لوگ، تو وہ لوگ کیا کرتے ہیں کہ بیبی پاؤڈر جا کے مفت عورتوں کو جن کے بچے ہوئے ہیں وہ ہسپتال میں دیتے ہیں. اور یاد نہیں 14 دن کی سپلائی دیتے ہیں، کیونکہ 14 دن از دی اماؤنٹ آف ٹائم نیڈیڈ فار دا وومن ٹو اسٹاپ لیکٹیٹنگ. تو جب اس کا دودھ خشک ہو جائے گا تو وہ مجبوری کلائنٹ بن جائے گی. اور اس کا اثرات یہ ہوتے ہیں جو کہ بہت ساری اسٹڈیز سے ثابت ہوئے کہ یہاں عام طور پہ یعنی جو ایک تو پاؤڈر بہت مہنگا ہوتا ہے تو لوگ اس کو زیادہ نہیں دیتے ہیں. میری وائف جو کہ ڈاکٹر ہے، اس نے ایک 2 سال کا بچہ دیکھا جو ہسپتال میں، جو 6 مہینے کی اس کی گروتھ تھی. تو بہت پوچھ گچھ کیا تو پتہ چلا کہ دودھ پلاتی ہے، فارمولا بتاتی ہے، سب کچھ صحیح نظر آ رہا تھا. تو سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کیا ہو رہا ہے. اس نے کہا اچھا فارمولا تم ملاتی کتنا ہوتا؟ اس نے کہا کہ وہ 1 چمچہ میں ملا دیتی ہوں. وہ پورا دن 1 چمچے پہ وہ زندہ کیسے تھا، کیونکہ بس اس سے زیادہ اس کو دینے کا وہ نہیں تھا. ایک تو یہ کہ یعنی مہنگا ہوتا ہے، لوگ اس کو کم پلاتے ہیں. دوسرا یہ کہ اسٹیرلٹی کی کسی کو پتہ نہیں ہے، اور دودھ جو ہے وہ بہت جلدی جرمز کو کیچ کرتا ہے. اور ماں کے دودھ میں خود ہی اینٹی بایوٹکس ہوتے ہیں تو وہ بچے کی امیونٹی ہو جاتی ہے. مگر اس دودھ میں کچھ ایسا نہیں ہوتا ہے. اور وہ جو بوتل ہے اس میں جو لکھا ہوتا ہے انسٹرکشن ہوتے ہیں وہ یہ کہ ایک بوتل کو ایک بار پلاؤ، پھر جو باقی بچے اس کو پھینک دو، 3 گھنٹے بعد نیا فارمولا بناؤ. اب کون اس کو افورڈ کر سکتا ہے؟ مگر نہیں افورڈ کرو گے تو اس کے اندر بیکٹیریا ہو گئے. اور پھر اگر وہ بوائل بھی نہیں کرو گے پانی کو، اور اسٹیریلائز بھی نہیں کرو گے نپل کو، تو پھر جو ہے وہ تو ان وجوہات کی وجہ سے بے شمار یعنی یو کین سی کہ
infant mortality کی rate for bottle fed babies is much higher especially in the LDCs. یہ سب چیزیں یعنی وہاں امریکہ وغیرہ میں مینیج ہو جاتی ہیں. چنانچہ bottle fed babies کو کوئی مسئلہ نہیں ہوتا ہے. وہ دودھ پھینک دیتے ہیں, نیا بناتے ہیں, اسٹیرلائز کرتے ہیں, تو مسئلہ نہیں ہے, ہو سکتا ہے. مگر یہاں نہیں ہوتا کلینلیس. تو گویا یعنی ایک آدمی جو یہ کام کر رہا ہے بیسیکلی اٹس دا سیم ایز کلنگ بیبیز ود یور ہینڈ. اپنے ہاتھوں سے بچوں کو قتل کرنا ہے. تو یہ سب یعنی تو ایک معمولی سی بات ہے. مگر بات یہ ہے کہ پروفٹ میکسیمائزیشن کے اصول میں کوئی معمولی سی یعنی مورل رکاوٹ نہیں ہے. اور بات یہ بلکہ فریڈمین نے جو گرو تھا یہی فری مارکیٹ کا, اس نے یہی کہا ہے کہ یہ سوشل رسپانسبلٹی وغیرہ یہ سب فراڈ دھوکہ ہے, اور بلکہ یہ ان ایتھیکل ہے. اس نے کہا کہ ایک فرم جو ہے وہ اپنے شیئر ہولڈرز کو جواب دہ ہے, اور اس کو ذمہ داری دی گئی ہے کہ وہ سب سے زیادہ پروفٹ بنائے, اور اس کا کام ہی یہی ہے کہ ایتھکس اور مورالٹی ہے کہ جتنے زیادہ پیسے ہو سکے بناؤ, اور اس میں کسی چیز کو آڑے نہ آنے دو. اگر آنے دیا تو تم نے اپنے وہ شیئر ہولڈر کے ساتھ بددیانتی کی. چنانچہ اسی اصول پہ بزنس جو ہے وہ سکھلایا جاتا ہے, اور اسی اصول پہ وہ لوگ جو ہے وہ یعنی وہ لوگ سے کیا مراد ہے, ہمارے IBA میں لمز میں یہی ساری چیزیں پڑھائی جا رہی ہیں. تو یہ اصول جو ان کی اکنامکس کے ہیں, جو ان کی بزنس کے ہیں, وہ ہمارے اصولوں سے 100% ٹکراتے ہیں. اب ہمارے یہاں جو ہے وہ سیلفشنس اینڈ گریڈ کے بجائے جو بنیاد ہے وہ جنراسٹی ہے. سیلفشنس کے خلاف کتنی یعنی احادیث میں قرآن میں آیا ہے کہ یہ تو کنجوسی جو ہے یہ بہت ہی بری بات ہے اور جہنم کی طرف لے جانے والی ہے. اور فیاضی کو بہت پسند کیا اللہ تعالیٰ نے کہ آدمی جو ہے وہ جنرس ہو اور دل کھول کے دوسروں کو دے, اور اپنا خیال نہ کرے اور دوسروں کا خیال بڑھ چڑھ کے کرے. تو یہ آپ کہاں سے اپنے میکسیمائزیشن فارمولا میں ڈالیں گے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون, کہ تم اچھائی تک نہیں پہنچ سکتے جب تک تم اب سب سے بہترین مال نہیں خرچ کر دو دوسرے پہ. تو بجائے میکسیمائزیشن آف یوٹیلٹی کے ہم یہاں پہ منیمائزیشن آف یوٹیلٹی کی بات کریں. اپنے سب سے جو عزیز ترین چیز ہے, جو سب سے محبوب ہے, اس کو دوسروں کو دے دو. اس سے یوٹیلٹی میکسیمائز ہوگی کہ منیمائز ہوگی؟ تو یہ اسلام کا اصول ہے. اب اس کو ہم کہیں کہ اس کے ساتھ ساتھ ہم یوٹیلٹی میکسیمائزیشن کو بھی چلائیں گے, تو یہ کیسے چلے گا؟ چنانچہ اس کا اثر یہ ہوا کہ جن لوگوں نے یہ کام کیا وہ قرآن اور حدیث کو دھڑا دھڑ مس انٹرپریٹ کرتے رہے. چنانچہ انہوں نے کہا کہ یوٹیلٹی میکسیمائزیشن اچھا, تو قرآن میں یہ آیت ہے کہ کیا کہتے ہیں اس کو, انسان کو محبوب بنا دی گئی ہیں دنیا کی چیزیں, اور قنطار مقنطرہ, چاندی اور سونی, اور چاندی اور سونا اور زیور اور عورتیں اور گھوڑے, یہ سب چیزیں اس کو. دیکھو قرآن بھی وہی کہہ رہا ہے جو سیموئل ولسن کہہ رہا ہے. تو یہ بیوقوفی کی بات ہے دراصل. یعنی قرآن میں بات تو لکھی ہے مگر اس کا مطلب وہ نہیں ہے جو یہ بتلانے کی کوشش کر رہے ہیں. ان چیزوں کی مذمت ہے کہ ہاں یہ ایک ٹینڈنسی ہے دل میں, مگر جس طرح سے یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ بے شک ان نفس لامارۃ بالسوء, کہ نفس تو ہمیشہ برائی کا امر کرتا ہے. تو یعنی انسان کے اندر ہدیناہ النجدین, دونوں راستے ہیں اور دونوں طرف کی ٹینڈنسیز ہیں. برائی کی بھی چاہت ڈالی گئی ہے اور نیکی کی بھی, اور یہ دنیا ہمارے لیے ایک امتحان ہے کہ دیکھیں کون سائڈ جیتتی ہے. اور یہ ہمارے اوپر چھوڑ دیا گیا ہے کہ ہم محنت کر کے اچھائی کو غالب کریں یا ہم نفس کے دھوکے میں آ کے برائی کو غالب کر دیں. اس میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں اختیار بھی دیا ہے اور ہمارے آزاد بھی چھوڑا ہے اس مسئلے میں.
کئی جگہ پہ یہ بات فرمایا ہے کہ انسان کو اختیار دے دیا گیا ہے کہ ان دونوں راستوں میں سے کوئی بھی چن لے، چاہے وہ اچھائی کا راستہ ہو چاہے برائی کا راستہ ہو. تو نہ صرف اس موقع پر ہر جگہ، یعنی جب لوگوں نے کوشش کی کہ ویسٹرن اکنامکس کے اصول کو اسلام کے مطابق بنایا گیا جائے، تو انہوں نے ویسٹرن اکنامکس کو اصل مانا کہ یہ تو پکا ہے، مضبوط ہے، کیونکہ یہ سائنس ہے، اس میں کوئی غلطی کی چانس ہی نہیں ہے. تو ایکچولی یہ فقہ کا اصول ہے کہ مثلا کہ اگر یعنی ہمیں یہ پتہ چل جائے یقینی طور پہ کہ سورج کے گرد دنیا گھوم رہی ہے جیسے کہ معلوم ہے، تو قرآن میں آیا کہ سورج جو ہے وہ گردش کر رہا ہے، تو اب ہم اس کو محاورتاً لیں گے کیونکہ لٹرلی یہ ٹرو نہیں ہے. تو ہم کہیں گے کہ یہ یعنی انسان کو ایسا نظر آتا ہے، یہ عام محاورہ ہے. عام زندگی میں بھی اس طرح کہ سورج آیا ابھرا اور سورج غروب ہو گیا، حالانکہ اصل یہ دنیا گھوم گئی. تو جس طرح سے یہ عام محاورہ ہم اپنی عام زبان میں، اسی طرح سے یہ بات قرآن میں اسی طرح سے لکھی گئی ہے. تو اسی طرح سے مسلمانوں نے سمجھا کہ جہاں جہاں ویسٹرن اکنامکس اور قرآن میں کانفلکٹ ہے، وہاں وہاں ہم قرآن کی تعویل کر دیں، کیونکہ ویسٹرن اکنامکس تو پکی بات ہے. تو بات یہ ہے کہ جو ویسٹرن اکنامک تھیوری ہے وہ بالکل ہی یعنی اے ٹو زیڈ غلط ہے. اس کی یعنی کوئی بھی چیز کہیں سے بھی صحیح نہیں ہے، بالکل ہی یعنی گاربیج جس کو کہا جائے. اب یہ بات بہت حیرت انگیز لگتی ہے اور مسلمانوں کو اس کی سمجھ نہیں آئی، کیونکہ آفٹر آل اتنے بڑے بڑے لوگ ہیں، انہوں نے بڑے بڑے کام کر رکھے ہیں، تو ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک آدمی جو ہے وہ یعنی کمپیوٹرز بھی بنا دے، راکٹس بھی بنا دے، مائکرو بایولوجی میں بھی ماہر ہو اور بالکل ہی یعنی پیدل ہو اکنامکس میں. تو بات یہی ہے کہ ابو جہل جو ہے وہ اپنے زمانے میں ابو الحکم کہلاتا تھا، یعنی فادر آف وزڈم. تو دنیاوی معاملوں میں بہت عقل مند تھا، ہوشیار تھا، دین کے معاملے میں بالکل ہی پیچھے رہ گیا. اس طرح سے قرآن کی شروع میں آیا کہ ان سے جب کہا جاتا ہے کہ تم ایمان لاؤ، جیسے کہ عام لوگ ایمان لائیں تو کہتے کیا ہم ان بیوقوفوں کی طرح سے ایمان لائیں. تو وہ جو شاطر اور ہوشیار لوگ ہیں، جو دنیا دار ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ مسلمان تو بیوقوف ہیں. تو آج بھی یہی معاملہ ہے کہ انسان کو مادی چیزوں کے بارے میں، یعنی دجال کے بارے میں ہے کہ اس کی ایک آنکھ بہت تیز ہوگی، ایک آنکھ سے اندھا ہوگا. تو مادی چیزوں کے بارے میں انسان کو بے شمار انسائٹس ہو سکتی ہیں. ایک آدمی کو کیلکولس کی انتہا تک پہنچ سکتا ہے، میتھمیٹیکل فارمولا، مگر انسان کے بارے میں کچھ نہیں جانے. میرا ٹیچر جوزف اسٹگلٹس نوبل پرائز ونر ہے اکنامکس میں، بہت ہوشیار مانا جاتا ہے. اس کی بیوی شارلٹ اسٹگلٹس اس کو چھوڑ کے کسی اور کے ساتھ بھاگ گئی. تو اب سوال یہ ہے ایک اور اکانومسٹ کے ساتھ تو کہ اس آدمی کو یعنی بڑا عقل مند ہے نوبل پرائز جیتنے کے لیے، مگر اس کو انسانی یعنی اپنے تعلقات کے بارے میں زیادہ عقل نہیں تھی آبویسلی. اسی طرح سے ایک اور مشہور پیئر ہے، اس کا نام مجھے نہیں یاد ہے، آئی تھنک لوکس کی کا تو قصہ اور بھی حیرت انگیز ہے. اس کی بیوی نے اس کو طلاق نہیں کہا، کہ اس نے کہا کہ دیکھو میں تو نوبل پرائز کے لیے کام کر رہا ہوں، صبح شام رات میں مشغول رہتا ہوں، تمہارے لیے کوئی وقت نہیں ہے. تو اس نے کہا کہ ٹھیک ہے، تم نے میری شادی کو قربان کیا. تو اس نے لکھا کہ اگر اگلے 5 سال میں تمہیں نوبل پرائز ملی تو اس کا آدھے پیسے مجھے
کیونکہ میری قربانی ہے اس میں. تو یہ جب ڈائیورس ایگریمنٹ ہوا تو اس پہ یہ لکھ دیا گیا اور 5 سال کے اندر بالکل 5ویں سال میں اس کو نوبل پرائز مل گئی. چنانچہ اس کو آدھے پیسے ملے نوبل کے. تو بات یہ ہے کہ ایک انسان کا کسی ایک چیز کے بارے میں بہت زیادہ معلومات رکھنا یہ معنی نہیں ہے کہ اس کو انسانی معلومات زیادہ ہیں. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ایک مقولہ ہے جو بائبل میں آیا، پتہ نہیں صحیح ہے کہ نہیں ہے، مگر بہرحال اس میں وزڈم ہے کہ اگر کسی پیغام کو جانچنا ہو تو اس کے، کسی درخت کو جانچنا ہو تو اس کے پھل سے جانچا جائے گا. تو اگر ہم سوشل سائنس کو دیکھنا چاہتے ہیں، یعنی ایک سائنس ہے، اس کی ترقی ہم دیکھنا چاہتے ہیں، تو ہم دیکھ سکتے ہیں کہ ہاں میرے پاس یہ کمپیوٹر ہے، یہ لائٹس ہیں، اے سی ہے، یہ گاڑی ہے، یہ سب سائنس سے چل رہی ہیں، تو ہم کہیں گے کہ ہاں اس میں کچھ نہ کچھ بات ہے. سوشل سائنس کو ہم جانچنا چاہیں تو ہم دیکھیں گے کہ بھئی سوسائٹی کیسی ہے، ان کا معاشرہ کیسا ہے، کیا وہ دنیا میں کیا حالات ہیں. تو ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا میں تو انتہا درجے کی بربریت چل رہی ہے، اور یعنی انسان کے بارے میں، انسانی قدروں کے بارے میں تو یعنی بالکل ہی اہل مغرب پیدل ہیں. یعنی ایک تو ہوتا ہے زیرو لیول اور ایک ہوتا ہے نیگیٹو. تو اب مثلاً یہ 100 لوگ جو ہیں وہ 125 لوگ جو ہیں وہ فرانس میں مارے گئے، تو ساری دنیا میں ہنگامہ ہو رہا ہے. اور فرانس والوں نے الجزائر میں اور وہاں مراکش میں اتنی یعنی ظلم کی انتہا کی کہ اس کو سوچنا بھی مشکل ہے کہ کیسے کیسے انہوں نے بربریت کے ساتھ لوگوں کو، جو جنگ آزادی لڑ رہے تھے، کیسے کیسے انہوں نے کتنے بڑے پیمانے پر لوگوں کو قتل کیا. اور یہ لوگ جو یہ کر رہے ہیں یہ انہی کے بچے ہیں، یعنی وہ جنہوں نے دیکھا اپنے باپ کو، اپنی ماں کو قتل ہوتے ہوئے. تو اس میں کوئی ایسی بڑی بات، حیرت کی بات نہیں ہے. یعنی آدمی کا دماغ گھوم جائے ایسے واقعات، ایسے یعنی بالکل ہی نہیں، انسانیت سے بعید واقعات جو ہوئے ہیں ان کے ساتھ پیش آئے. تو وہ دیکھ کے پھر وہ جو بھی کر لیں ان سے کوئی کم نہیں. اور وہ 100 لوگ تھے، اور یہاں پہ امریکہ والوں نے بمباری کر کے پورے ملک عراق کو ختم کر دیا. اس میں یعنی 1 ملین لوگوں کو قتل کر دیا اور 40 ملین کا 39 ملین کی زندگی اجیرن کر دی. تو عراق جو ہے وہ سب سے ایڈوانسڈ اکانومی آف دا مڈل ایسٹ تھا. سب لوگ یعنی بہت ہی اعلیٰ پیمانے کی زندگی گزار رہے تھے، جیسے یورپ کی ایک ملک تھا ویسے ہی وہاں سینڈل. اب یعنی امریکہ نے کارپیٹ بامبنگ کر دی کہ یعنی بجلی، پانی، سارے نظام، ہسپتال سب یعنی جان بوجھ کے توڑا تاکہ یہ لوگ جی نہیں سکیں. اور چنانچہ وہ لوگ جو اس زمانے میں مرسیڈیز چلایا کرتے تھے، اب وہ گاربیج میں اپنے بچوں کے لیے پیسے وہ کھانا ڈھونڈ رہے ہیں. تو یہ اتنا بڑا ظلم ہماری آنکھوں کے سامنے ہوا، اس کا کوئی تذکرہ نہیں آتا. 111 لوگ، ایک مسلمان جوڑے نے 20 لوگوں کو قتل کر دیا، تو ساری دنیا میں ہنگامہ ہے کہ تو یہ یعنی ناانصافی کی انتہا. پھر چلو یہ تو غیروں کے ساتھ معاملہ ہے، اندرونی حال ان کا کیسا ہے؟ تو اندرونی حال بھی بہت ہی تباہ کن ہے، کیونکہ لوگوں نے جس چیز کو بڑھا چڑھا کے پیش کیا وہ یہ ہے کہ ہر انسان جو ہے وہ زندگی کو انجوائے کرے. یہ سب سے بنیادی پیغام ہے. یعنی یوٹیلٹی میکسیمائزیشن جو ہے یہی بات آپ کو سکھلا رہا ہے کہ آپ کی زندگی اپنی ہے اور آپ اس کو میکسیمائز کریں، انجوائمنٹ کو، اور کسی کی پرواہ نہ کریں. اس میں یوٹیلٹی آف کنزمپشن میں کسی دوسرے کا وہ نہیں آتا ہے. چنانچہ ہر آدمی اپنی زندگی کو انجوائے کرے، کسی بھی روک ٹوک کے باوجود، نہ معاشرے کی ٹوک، نہ اماں ابا کی، نہ کوئی ذمہ داری کسی قسم کی. یہ پیغام ہے، اور یہ پیغام اوپر نیچے دائیں بائیں میڈیا میں، ٹی وی میں، موویز میں بہت زور شور سے شد مد کے ساتھ پیش کیا جا رہا ہے.
اور اس کو اچھا بنا کے دکھلایا جائے. جیسے جسٹ ٹو ایلسٹریٹ، یعنی ایک عورت ہے جو ایک مووی اور فیملی میں ہے اور اچھی خاصی زندگی گزار رہی ہے. اس کو ایک دن یہ دھن پڑتی ہے کہ آئی ڈونٹ نو ہو آئی ایم. ساری زندگی یعنی میں نے اپنے آپ کا دوسروں کی خاطر میں نے کام کیا، تو میں خود کیا ہوں یہ میں نے پتا نہیں. تو شوہر کو، بچوں کو، سب کو چھوڑ کے وہ چل پڑتی ہے کہ چلو اب میں آئی ول فائنڈ آؤٹ ہو آئی ایم. سیلف ڈسکوری کی. اب میں جا کے پینٹنگ کروں گی اور میوزک سیکھوں گی تاکہ مجھے پتہ چلے کہ میں کون ہوں. تو یہ بہت بڑی ہیروئن بن گئی کیونکہ اس نے اپنی معاشری ساری ذمہ داریوں کو لات مار دی اور اپنی نفسانی خواہشات پہ اپنی انفرادی زندگی کو بنانے کی کوشش کی. تو یہ پیغام جو ہے یہ ایک نہیں، یعنی تقریباً ہر مووی میں یہی پیغام ملتا ہے کہ ہر انسان جو ہے وہ اپنی خوشی کی خاطر سب کچھ کو تباہ کر دے، یعنی ساری ذمہ داریاں چھوڑ دے سب کچھ. تو یہ پیغام بہت زہریلا ہے انسان کی اپنے لیے، کیونکہ دراصل بات یہ ہے کہ انسان کو سب سے زیادہ خوشی اس بات سے حاصل ہوتی ہے کہ دوسرے لوگ مجھے محبت کریں. اگر ایک آدمی ہے جو دنیا کا سب سے کامیاب ترین ہے، اس کے پاس سارے جیسے کہ ہے، یعنی ہارورڈ ہیوز تھا، وہ دنیا کا سب سے بڑا ملینئر تھا، مگر وہ پیرانوئڈ تھا. اس کا خیال تھا کہ ہر کوئی مجھے قتل کرنے کی کوشش کر رہا ہے. چنانچہ اس نے اپنے لیے ایک بہت بڑا سا قلعہ بنا لیا تھا جس میں کوئی آ جا نہیں سکتا تھا. اس کا کھانا سارا پوائزن سٹوپرز کے تھرو جاتا تھا اور کسی کو سے ملتا نہیں تھا. آخری اس نے کئی سال جو ہے وہ ایسے آئسولیشن میں گزارے. تو کیا اس کے پیسے نے اس کو فائدہ دیا؟ اس کے برعکس اگر ایک ہمارے یہاں کسی گاؤں میں بوڑھا سا آدمی ہے جس کی کوئی پیسہ نہیں ہے، کبھی کھانے کو ملتا ہے کبھی نہیں، مگر سب لوگ اسے عزت کرتے ہیں، بچے اس کے ساتھ کھیلتے ہیں اور اس کو یعنی محبت پیار ملتی ہے، بہت زیادہ خوش رہ سکتا ہے. تو یہ بات اگر ایسا ہوگا، اگر ہم ایک ایسا معاشرہ قائم کریں جس میں ہر انسان خود غرض ہے، جیسا کہ کیا ان لوگ نے، تو آٹومیٹکلی اگر ہم کسی کو نہیں چاہیں گے تو کوئی ہمیں نہیں چاہے گا، اور اس کا اثر یہ ہوگا کہ زندگی جو ہے وہ برباد ہو جائے گی. چنانچہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا اور واقعہ ہے. میرا دوست تھا MIT میں، اس کے ماں باپ کی طلاق ہو گئی، باپ کو کوئی اور نرس پسند آ گئی، ڈاکٹر تھا، اور ماں نے اپنی سوشل لائف اختیار کی اور بیٹے نے جو ہے وہ کوشش کی. یعنی میرا دوستی تھی اس سے، تو مجھے اندازہ ہوا کہ یعنی یہ بیچارہ محبت کا پیاسا ہے، کیونکہ نہ ماں سے ملی نہ باپ سے ملی، تو کیا ہو سکتا ہے اور کہاں سے مل سکتی ہے. آخر میں اس نے یعنی 10-11 سال پہلے خودکشی کر لی. تو اس طرح سے یعنی بے شمار واقعات ہیں. میرا بھائی بھی وہاں پڑھا ہے، اس کا ایک دوست تھا، تو اس نے بتلایا کہ میں جب 18 سال کا ہوا، تو 18 سال کی عمر پہ لکھا ہوا ہے یعنی قانون میں امریکہ کہ جب بچہ 18 سال کا ہو جائے تو اب ماں باپ کی اس پہ کوئی ذمہ داری، ماں باپ کی ذمہ داری نہیں ہے کہ اس کو کھلائیں پلائیں، کچھ بھی نہیں. چنانچہ میرے ماں باپ آئے میرے پاس، 18 سال کی برتھ ڈے ہوئی تھی. ماشاء اللہ بیٹے ہم تو بہت چاہتے ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ تم ہمارے ساتھ ہی رہو، تو تمہارے کمرے کا کرایہ جو ہے وہ $100 ہوگا، اور کھانا بھی ساتھ چاہو تو اس کے $50 اور لیں گے میل پلان کا، اور اگر تمہیں منظور ہے تو بہت ہم خوش ہوں گے، اور اگر نہیں تو پھر راستہ نہ پاؤ. تو یہ یعنی ایسے معاشرے میں کین یو امیجن کہ کوئی خوش ہو سکتا ہے؟ اور ایسا ہے یعنی بیوی کو شوہر کا بھروسہ نہیں کہ یہ کب میرا ساتھ چھوڑ دے گا. اور یعنی دس از ناٹ، یعنی میں مذاق نہیں کر رہا ہوں اور میں وہ بھی نہیں کہہ رہا ہوں، یعنی درد سے بات کر رہا ہوں، یعنی کہ ایسا ہے. اور آنکھوں دیکھی حقیقت ہے کہ وہ ایک عورت بہت بن ٹھن کے جا رہی تھی، تو کسی نے اس سے تعریف کی، تو اس نے کہ بہت خوبصورت لگ رہی، تو اس نے کہا کہ ہاں پتہ نہیں کب مجھے مارکیٹ میں جانا پڑے، یعنی شوہر مجھے چھوڑ دیا اور پھر مجھے
شوہر کی تلاش کی مارکیٹ میں جانا پڑے. تو یہ سب حالات ہیں وہاں کے. اب جو بات ہے وہ یہ نہیں کہ ہم ان کا مذاق اڑائیں، بلکہ بات یہ ہے کہ یہ ساری باتیں ہمارے یہاں آ رہی ہیں آہستہ آہستہ، اور ہم اپنے آپ کا یعنی وہ جو چھری جس سے ان کی گردن کٹی ہے وہ ہماری گردن پہ پڑی ہوئی ہے اور خون بھی نکل رہا ہے اور کٹ بھی چکی ہے. تو اب ہم اپنے آپ کو بچا سکیں گے کہ نہیں، یہ بھی ایک سوال ہے جس کا کوئی واضح جواب نہیں دیا جا سکتا اس وقت، مگر اس کا جواب آپ لوگوں کے ہاتھ میں ہے کہ اگر آپ پہچان لیں وہ وار. ابھی تو مسئلہ یہ ہے کہ اس کو یہ بڑا میٹھے قسم کا خنجر ہے، اس کے یعنی شوگر کوٹڈ پوائزن ہے، بہت میٹھا لگتا ہے دیکھنے میں. جیسے حدیث میں آیا تھا کہ وہ دجال آئے گا تو وہ اس کی ایک ہاتھ میں جنت ہوگی ایک ہاتھ میں جہنم ہوگی، اور جو اس کی جنت ہوگی اس میں وہ جو لوگ اس کی اطاعت کریں گے اس کو ڈالے گا، اور جو لوگ اس سے انکار کریں گے وہ اپنی جہنم میں ڈالے گا. مگر اس کی جنت جو ہے وہ اصل میں جہنم ہوگی، اور اس کی جہنم جو ہے وہ اصل میں جنت ہوگی. تو آج یہی بالکل عین ہی یہی معاملہ ہے کہ ایک بہت خوبصورت دھوکہ ہمیں پیش کیا جا رہا ہے کہ یہ ہے زندہ رہنے کا طریقہ، انجوائے لائف، جینے کا مزہ، اور وہ ہے بہت خطرناک. جیسے میں ایک ہمارے زمانے میں کیمل سگریٹ کا اشتہار ہوتا کرتا تھا، اس میں جو ہے وہ ایک آدمی ہوتا تھا، وہ گھوڑے پہ سوار ہوتا تھا، بیچ ہوتا تھا، بہت حسین منظر ہوتا تھا، اس کے بازو کے گھوڑے میں حسین عالم بھی بیٹھی ہوتی تھی. تو یعنی جو اور وہ سگریٹ پہ کش لگا رہا ہوتا تھا. تو وہ بات یہ ہے کہ یہ جو ایڈورٹائزمنٹ ہے نا، یہ دماغ پروسیس نہیں کرتا ہے. یہ بہت اہم بات ہے. یہ ڈائریکٹ پکچر جو ہے وہ دل میں اترتی ہے. تو وہ جو پیغام جو ہے وہ فوراً پہنچ گیا کہ تم سگریٹ پیو تو تمہیں حسین عالم بھی مل جائے گی، گھوڑے بھی مل جائیں گے، اور یہ حسین منظر بھی تمہارا ہی ہے. اور تو یہ ہے جو اشتہار بتلا رہے ہو. حقیقت کیا ہے؟ تم نے کش لگائی اور تمہارے کینسر ہو جائے گا، اور تم جو کینسر سے مر جاؤ گے. وہ حسینہ بھی نہیں ہاتھ آئے گی اور منظر بھی نہیں ہاتھ آئے گا. تو بات یہ ہے کہ ایگزیکٹلی یہی ماجرا ہے کہ جو چیز بہت ہی خوبصورت بنا کے پیش کی جا رہی وہ ہے بہت ہولناک اور بہت ہی خطرناک، مگر ہمارے نوجوان اس سے آسانی سے نہیں بچ جائیں گے، کیونکہ وہ حدیث میں آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جنت بنائی اور جہنم بنائی، پھر جبریل کو حکم دیا کہ جا کے دیکھا. جبریل نے کہا کہ یہ جنت تو ایسی جگہ ہے کہ کوئی بھی اگر اس کی خبر پالے گا تو وہ سب کچھ کر لے گا، وہ یہاں پہنچنے کی کوشش کر جائے گا، پہنچ جائے گا کسی طرح سے. اور جہنم ایسی جگہ ہے کہ کوئی بھی اس کی خبر پالے گا تو اس سے وہ سب کچھ کر لے گا اور اس سے بچ پائے گا. پھر اللہ تعالیٰ نے جہنم کا راستہ جو ہے وہ ساری یہ دنیا کی اٹریکشنز سے اس کا راستہ بنا دیا، اور جنت کا راستے پہ ساری جو اطاعت کی جو مشکلات ہیں اس سے بھر دیا. تو پھر جبریل علیہ السلام نے کہا اب تو مجھے ڈر ہے کہ کوئی بھی جہنم میں سے نہیں بچ سکے گا اور کوئی بھی جنت تک نہیں پہنچ سکے گا. تو یہ ہے مسئلہ. اور جو اسلامک اکنامکس ہے وہ اصل میں 100% اپوزڈ ہے. میرے بہت سارے آرٹیکلس ہیں اور اس موضوع پر، اور بلکہ ایک پورا اسلامک اکنامکس میں کورس ہے آن لائن. تو وہ اگر آپ لوگ دیکھیں گے تو انشاءاللہ کچھ اس موضوع کے بارے میں